یہ جو بدگمانی ہے، بدگمانی بسا اوقات اس قدر آ جاتی ہے خدا کے بارے میں یا لوگوں کے بارے میں. خیر لوگوں کے بارے میں ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، خدا کے بارے میں. خدا کے بارے میں بدگمانی بسا اوقات دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں انسان کی. ایک انسان کی حاجت ہے، نہ جانے کتنی دعا کر لی اس نے، قبول نہیں ہو رہی. حرم چلا گیا، امام حسین کے حرم میں قبے کے نیچے بھی دعا کر لی، جو کر سکتا تھا سب کر لی، لیکن قبول نہیں ہو رہی. جب دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو بسا اوقات انسان بدگمان ہو جاتا ہے. پھر کہتا ہے کہ نہیں، یعنی بسا اوقات انسان اس حد تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ کوئی خدا ودا نہیں ہے، سب ڈونگ ہیں. اتنی میں نے دعا مانگی، چلو یہاں قبول نہیں ہوں گی وہاں قبول ہو جائیں گی، وہاں قبول نہیں گی وہاں قبول ہو جائے گی، کہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی خدا ودا نہیں ہے. ایسا ہی ایک واقعہ ہوا، حضرت ابراہیم نے ملاقات کی ایک عابد و زاہد شخص سے، اور جب اس کی عبادت کو دیکھا تو حضرت ابراہیم کو اس کی عبادت بہت پسند آئی. کہا کہ مجھے آپ کی عبادت بہت پسند آئی ہے اور میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ مزید کچھ گفت و شنید ہو اور مزید آپ کے ساتھ جو روابط بڑھے. تو کہا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر نہیں جا سکتے. کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا اس لیے کہ میرا جو گھر ہے وہ نہر کے اس پار ہے. کہا تو تم کیسے جاؤ گے؟ کہا میں تو پانی پہ چل کے جاتا ہوں. کہا اچھا صحیح ہے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں بھی اسی طریقے سے جاؤں گا. گیا نہر پر، اس نے بسم اللہ پڑھی اور پانی پر چلنے لگا. پیچھے حضرت ابراہیم نے بسم اللہ پڑھی، وہی پانی پہ چلنے لگے. اب دیکھا تو کہا کہ یہ تو کوئی پہنچی ہوئی شخصیت لگتا ہے، یعنی میں تو خود اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی پہنچا ہوا ہوں، یہ بھی پانی پہ چلنا ہے. خیر چلے گئے، بیٹھ گئے. کہا کہ اچھا، حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کون سا دن سب سے زیادہ سخت ہے؟ کہا کہ جس دن حساب و کتاب ہوگا وہ دن بہت زیادہ سخت ہوگا. کہا صحیح ہے، چلو ہم آ کے مل کے دعا کرتے ہیں، تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو بخش دے اس دن سے. اب جب اتنا سننا تھا تو ایک مرتبہ کہا کہ نہیں میں دعا نہیں کروں گا. کہا دعا نہیں کرو گے؟ کہا نہیں. کہا 3 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ، 3 سال سے میں ایک خدا سے دعا مانگ رہا ہوں، میری وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا میں نے دعا کرنا ہی چھوڑ دی ہے. بس اوقات انسان خدا کا انکار نہیں کرتا ہے لیکن کیا کرتا ہے؟ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس کے بارے میں خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ جو لوگ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں گویا وہ میرے سامنے تکبر کرتے ہیں. جو دعا نہیں کرتا گویا وہ تکبر کرتا ہے. تکبر سے مراد کیا ہے؟ گویا وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ مجھے خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود کافی ہوں. تو کہا نہیں میں دعا نہیں کروں گا. کہا کیوں، کیا ہوا، تمہاری کیا حاجت تھی؟ کہا حاجت یہ تھی کہ ایک دفعہ نہر کے کنارے میں نے ایک بچے کو دیکھا جو انتہائی خوبصورت بچہ تھا اور عبادت انجام دے رہا تھا، اس کی عبادت مجھے پسند آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس بچے نے کہا کہ میں اسماعیل ہوں اور میرے بابا ابراہیم خلیل اللہ ہیں. بس اس وقت دیکھ کر میں نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار تو مجھے اپنے خلیل سے ملا دے، تو مجھے اپنے خلیل سے ملا دے. یہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے، دعا ہو رہی ہوتی ہے، قبول ہو رہی ہوتی ہے، جو حاجت اس نے مانگی ہے وہ بھی قبول ہو رہی ہے لیکن انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے. تو کہا کہ اے شخص تو خوش نصیب ہے کہ آج جس بندے کے ساتھ تو بیٹھا ہے وہ خلیل خدا ہے. میں حضرت ابراہیم ہوں جو اللہ کا خلیل ہوں. جب پھر اس نے یہ سنا تو پھر اس نے شرمندگی کا اظہار کیا اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب خداوند کریم کسی بندے کی دعا قبول نہیں کرتا باوجود اس کے کہ وہ نیک اور پاک و باز و زاہد بندہ ہوتا ہے تو خدا اس وجہ سے دعا قبول نہیں کرتا کہ خدا کو اس کا مانگنا بہت پسند آ جاتا ہے. خدا کو اس کا مانگنا، خدا چاہتا ہے کہ بار بار مجھ سے مانگے، مجھے اس کا مانگنا دیکھنا ہے. جیسے کہ روایت کے جملے بھی ہیں کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا خدا کو اتنی گران گزرتی ہے، خدا کے اوپر ناپسند ہوتی ہے اس قدر. خداوند کریم فرشتوں سے کہتا ہے کہ جلدی سے اس کی دعا قبول کر لو، فوراً سے. اور جب انسان دعا نہیں مانگتا بسا اوقات کسی مصیبت میں گھر جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کون سی آواز ہے، کوئی اجنبی آواز سنائی دے رہی ہے. تو پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تو آج کے دن سے پہلے کہاں تھا؟
اور جب انسان بار بار دعا مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں یہ آواز مانوس سنائی دے رہی ہے۔ بسا اوقات جب انسان دعا مانگتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی ایک حکمت جو حضرت ابراہیم نے بتائی کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ایک حکمت یہ ہے کہ گویا خدا کو آپ کا مانگنا پسند آ گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔